مدرسہ بیت العلوم کونڈوا پونے اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یاد رکھیے اس سے کسی ایک شخص کو نہیں پورے مدرسے کو فائدہ ہوگا اور آپ کو اجر عظیم ملے گا۔ سورہ فاطر مکی ہے، 45 آیتیں ہیں، 5 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ فاطر السماوات والارض۔ سب خوبی اللہ کو ہے جس نے بنا نکالے، یعنی بنا ڈالے، جس نے بنا ڈالے آسمان اور زمین، جاعل الملائکہ، جس نے ٹھہرایا فرشتوں کو پیغام لانے والا، رسل پیغام لانے والے، اولی اجنحۃ جن کے پر ہے، فرشتوں کے پر ہے، مثنا ثلاثہ رباع، 2 3 3 4 4، یزید فی الخلق ما یشاء، بڑھا دیتا ہے اللہ پیدائش میں جو چاہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، ہر چیز کر سکتا ہے۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، جو کچھ کے کھول دے اللہ لوگوں پر رحمت میں سے تو کوئی نہیں اس کو روکنے والا، وما یمسک، اور جو کچھ روک لے اللہ، فلا مرسل لہ، تو کوئی نہیں اس کو بھیجنے والا اس کے سوائے، اللہ کے سوائے، اور وہی ہے زبردست حکمت والا۔ اے لوگو یاد کرو اللہ کی نعمتیں تم پر، اللہ کا احسان تم پر، اللہ نے جو تم پر احسان کیا۔ حل من خالق غیر اللہ، کیا کوئی ہے بنانے والا اللہ کے سوائے، یرزقکم، جو روزی دیتا ہے تم کو، من السماء والارض، آسمان اور زمین سے، لا الہ الا ہو، کوئی حاکم نہیں مگر صرف وہی ہے۔ پھر کہاں الٹے جاتے ہو، فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ کا مطلب کیا، پھر کہاں الٹے جاتے ہو۔ جاعل الملائکۃ رسلا، فرشتوں کو رسول یعنی اللہ کا پیغام احکام پہنچانے والا بنایا اللہ نے، مطلب ظاہر ہے کہ ان کو انبیاء کی طرف اللہ کا قاصد اور رسول بنا کر بھیجا جاتا ہے، وہ اللہ کی وحی اور احکام ان کو پہنچاتے ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ رسول سے مراد اس جگہ واسطہ ہو اللہ تعالیٰ کا، اور اس کی عام مخلوقات کے درمیان جن میں انبیاء سب سے افضل اعلیٰ ہیں، ان کے اور اللہ کے درمیان بھی وحی کا واسطہ بنتے ہیں۔ عام مخلوقات اللہ تک اللہ کی رحمت یا عذاب پہنچانے کا بھی واسطہ فرشتے ہی بنتے ہیں۔ اللہ نے ان کو پر والا بنایا، 2 2 3 3 4 4، وہ اڑ سکتے ہیں، وہ آسمان سے زمین تک کی مسافت بار بار طے کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سرعت سیر، جلدی اور تیز چلنے کی صلاحیت عطا فرمائی۔ اب 2 2 3 3 4 4 بعض کے صرف 2 پر، بعض کے 3، بعض کے 4۔ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے کہ جبریل علیہ السلام کے 600 پر ہے۔ کتنے پر ہے؟ جبریل علیہ السلام، بخاری شریف کے حاشیے میں بھی لکھا ہے کہ جبریل علیہ السلام کے 600 پر ہے۔ تو مثال کے طور پر 2 2 3 3 4 4 ذکر کر دیا، ورنہ بہت پر ہے۔ یزید فی الخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے اپنی مخلوقات کی تخلیق میں جتنی چاہے اور جس قسم کی چاہے زیادتی کرے، کسی کو 2 پر دے، کسی کو 4 دے، کسی کو اس سے زیادہ دے، کبھی یوں ہی کسی کی 6ٹھی انگلی بھی پیدا کر دے، کرتا ہے نا۔ یہاں بتا رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جس پر اپنی رحمت کھولنا چاہے، نعمتیں دینا چاہے، جیسے ایمان، علم، عمل صالح، نبوت، ولایت یعنی ولی بننا، دنیاوی نعمتیں بھی جیسے رزق و اسباب، آرام، راحت، صحت، تندرستی، مال، عزت، جو چاہے اللہ دے دے، کوئی روکنے والا نہیں اللہ کو، اور اگر اللہ روک دے کوئی نعمت تو کوئی اس کو اللہ کے سوائے دینے والا بھی نہیں ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے عامل گورنر
کوفہ کے گورنر تھے مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ کو خط لکھا، مجھے کوئی حدیث لکھ کر بھیجو جو تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو۔ حضرت مغیرہ نے اپنے میر منشی جو لکھتے ہیں اس کو بلا کر لکھوایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت جب کہ آپ نماز سے فارغ ہوئے یہ کلمات پڑھتے ہوئے سنا، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ کیا مطلب؟ امام صاحب آپ کے پڑھتے ہوں گے، اکثر امام لوگ یہ پڑھتے ہیں، یعنی یا اللہ جو چیز آپ کسی کو عطا فرما دے اس کا کوئی روکنے والا نہیں، اور جس کو آپ روکیں اس کو کوئی دینے والا نہیں، آپ کے ارادے کے خلاف کسی کوشش کرنے والے کی کوشش نہیں چلتی۔ ابن کثیر مسند احمد سے، یہ بہت قابل غور حدیث ہے۔ صحیح مسلم میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یہ کلمہ آپ نے رکوع سے سر اٹھانے کے وقت فرمایا، اور اس کلمے سے پہلے فرمایا احق ما قال العبد وکلنا لک، یعنی یہ کلمہ ان تمام کلمات میں جو کوئی بندہ کہہ سکتا ہے سب سے زیادہ حق اور مقدم اعلیٰ ہے۔ کون سا؟ کہ اللہ تو جو دے دے، جس کو دے دے کوئی روکنے والا نہیں، اور تو روک دے کوئی دینے والا نہیں ہے، اور کوئی کوشش والا تیرے بغیر اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ پر بھروسہ اور اعتماد ساری مصیبتوں سے نجات ہے۔ بہت ہی غور کرنے کی بات۔ ہم نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں، کتنے علاج کرتے ہیں، کتنے وظیفے پڑھتے ہیں، کتنے اس کے پاس مدد کو جاتے ہیں، کتنے جتن کرتے ہیں، کتنی کوششیں کرتے ہیں۔ آیت مذکورہ نے انسان کو جو سبق دیا ہے کہ غیر اللہ سے نفع و ضرر کی امید خوف نہ رکھے، نہ تم کو کوئی نفع پہنچا سکتا اللہ کے علاوہ، نہ کوئی تم کو تکلیف پہنچا سکتا، صرف اللہ تعالیٰ کی طرف نظر رکھے۔ کس کی طرف نظر رکھے؟ صرف اللہ کی طرف نظر رکھے۔ دین اور دنیا کی درستی اور دائمی راحت کا نسخہ اکسیر ہے یہ۔ نسخہ اکسیر اس کو بولتے ہیں کہ سب سے مؤثر علاج، اور انسان کو ہزاروں غموں اور فکروں سے نجات دلانے والی کیا چیز ہے؟ صرف ایک، صرف اللہ کی طرف نظر رکھے، باقی کسی کی طرف نہ رکھے۔ اگر یہ ہے نظر اللہ پر ہے، اللہ ہر غم دنیا آخرت سے نجات دے دے گا۔ حضرت عامر ابن عبد قیس نے فرمایا میں صبح کو 4 آیتیں پڑھ لیتا ہوں، شام کو 4 آیتیں پڑھ لیتا ہوں، پھر مجھے کوئی فکر نہیں، کوئی ٹینشن نہیں۔ ایک یہی آیت ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ، اللہ جو کھول دے رحمتیں نعمتیں لوگوں کے لیے تو کوئی روکنے والا نہیں، اور کوئی اگر اللہ روک دے تو کوئی اس کو جاری کرنے والا نہیں۔ دوسری آیت ان اللہ یمسک ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف له الا هو وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ کیا مطلب؟ اگر روک دے اللہ تعالی تجھ سے کوئی تکلیف دینے والی چیز تو کوئی بھی، اگر اللہ تجھے پہنچا دے کوئی تکلیف تو کوئی اس تکلیف کو دور نہیں کر سکتا، وہ آ کے رہے، وہی دور کر سکتا۔ اور اگر وہ تیرے ساتھ خیر کا معاملہ کا ارادہ کرے تو پھر کوئی تیرے اس کے فضل کو رد کرنے والا بھی نہیں، وہ خیر مل کے رہے گا۔ تیسری آیت سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، ان قریب تکلیفیں آئے گی، ان قریب اس تکلیف کے بعد اللہ تعالی آسانی لائیں گے، یہ بھی آیت ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ چوتھی آیت یہ ہے ہر رینگنے والی جاندار کی روزی اللہ نے اپنے ذمے لی ہے۔ 4 آیتیں پڑھتا ہوں اس کے بعد مجھے کوئی ٹینشن نہیں رہتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب بارش ہوتے دیکھتے فرماتے مطرنا بنوء الفتح، اور پھر آیت ما یفتح اللہ للناس بالرحمت پڑھتے تھے۔ یہ جو آیت پڑھی گئی، جو اللہ کھول دے نعمت اس کو کوئی روکنے والا نہیں۔ بارش برستی تھی تو یوں کہتے تھے کہ ہم نے بارش پائی ہے فتح کے ذریعے، یعنی یہ جو اللہ نے فتح فرمایا، یعنی اللہ کے ذریعے ہم نے پائی ہے۔ پھر آیت بھی پڑھتے ہیں، کیوں ایسا؟
یہ عرب کے باطل خیالات کی تردید ہے جو بارش کو خاص خاص ستاروں کی طرف منسوب کر کے کہا کرتے ہیں ہمیں بارش فلانے ستارے کی وجہ سے ملی۔ صلح حدیبیہ میں آپ نے فجر کی نماز پڑھی اور السلام علیکم سلام پھیرنے کے بعد بیٹھے اور فرمایا اللہ شکایت کرتا ہے کہ آج چند لوگوں نے مجھ پر ایمان لایا اور چند لوگوں نے مجھے گالی دی۔ بارش ہوئی تھی تو وہ عرب کے دستور کے ہاں آج فلانا ستارہ فلانے جگہ پر ہے اس واسطے بارش برسی۔ ارے نہیں بھائی، جو ہوا اللہ نے کیا۔ تو یہ اگر مگر والا ایمان نہیں چلتا، اس سے بچے۔ ہمارے بولوں میں بھی ہے، مسلموں کے اندر تو شرک بھرا پڑا ہے، شرک بھرا پڑا۔ کلپیں دیکھتے رہو، آتی رہتی، ایمان خراب کرتی ہے۔ ابھی کل ہی کوئی کلپ میں نے دیکھا، اچانک آ گئی، تمہارے لیے یہ باوا کافی ہے، وہ باوا تھے وہاں، یہ اللہ سے بھی بڑے ہیں۔ اللہ نے شکایت کی ہے قرآن میں نے یہ پڑھ کے سنایا کئی بار، اکثر جو ایمان لانے والے ہیں وہ شرک کرتے ہیں۔ تو دیکھو ایک ایک بول کو درست کرنا ہے۔ بارش اللہ نے دی، ہوائیں اللہ نے چلائے، روزی اللہ نے دی، صحت اللہ نے دی، بچہ اللہ ہی نے دیا۔ اس کی مشق کرانا پڑے گا۔ ملاوٹ والا ایمان اللہ کے پاس نہیں چلتا ہے، منہ پہ پھینک کے مار دیتے ہیں اللہ، انا اغنی الشرکاء، میں سب سے بے نیاز پارٹنر ہوں۔ کہ اللہ تیرے لیے بھی اور میں لے جا اسی کو دے دے، انا اغنی الشرکاء، میں پارٹنروں میں سب سے بے نیاز ہوں، مجھے نہیں ضرورت ہے۔ اللہ فرمائے تو سب سے بڑی ضرورت اس وقت کا ہے کہ یہ سب سے بڑی ضرورت توحید کو خالص کرنے کی ہے۔ توحید کو کیا کرنا ہے؟ پیور۔ اس لیے بیوی، بچے، بچیاں، ماں باپ، اڑوسی پڑوسی کیا منہ سے بولتے ہیں دیکھنا پڑے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہمیں یہ بارش آیت فتح سے ملی۔ مراد آیت فتح سے یہی آیت مراد ہے جس کو وہ ایسے وقت تلاوت فرمایا کرتے تھے، رواہ مالک۔ اگلی آیت ہے، اور اگر آپ کو جھٹلائیں، دیکھو ہم کو بہت شکایت رہتی ہے، لوگ ہمیں جھٹلاتے ہیں، تو اللہ کے نبی سے اللہ فرما رہے ہیں، اور اگر آپ کو جھٹلائیں یہ لوگ، تو جھٹلائے گئے کتنے رسول آپ سے پہلے، کتنے رسول ہیں محمد، ان کے جھوٹ کو بند نہیں کر رہے اللہ، بلکہ جھٹلائے ہوئے رسول کو دلاسا دے رہے ہیں، کتنے جھٹلائے گئے۔ فقد کذبت رسل من قبلک، آپ سے پہلے بہت سے رسول جھٹلائے گئے، اور اللہ تک پہنچتے ہیں سب کام۔ اے لوگو یا ایھا الناس، بے شک اللہ کا وعدہ ٹھیک ہے، حق، تو نہ بہکائے تم کو دنیا کی زندگانی، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تم کو نہ بہکائے کس کی؟ دنیا کی زندگانی، ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور نہ دغا دے تم کو اللہ کے نام سے وہ دغا باز شیطان، دغا نہ دے تم کو اللہ کے نام سے وہ دغا باز۔ ان الشیطان لکم عدو، تحقیق کے شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، تو تم کیا کرو؟ تم بھی سمجھ رکھو اس کو دشمن۔ اللہ فرما رہے ہیں کھلا اوپن، تمہارا دشمن کون؟ شیطان، تو تم بھی کیا کرو؟ دشمنی کرو۔ ہم نے شیطان کو چھوڑ دیا ہے، انسانوں سے دشمنی کرتے ہیں، دشمن کو چھوڑ دیا، سب کے دشمن ہیں، کون ہے؟ انسان۔ کتنا الٹا ہو گیا مسلمان۔ اللہ کہہ رہے ہیں کرو دشمن، نہیں اس سے تو دوستی، شیطان سے دوستی۔ انما یدعو حزبہ، وہ تو بلاتا ہے اپنے گروہ کو اس واسطے کہ وہ دوزخ والوں میں سے۔ شیطان کیوں بلاتا ہے اپنے طرف؟ تاکہ جہنم میں لے کر جائے۔ الذین کفروا، جو منکر ہوئے ان کو سخت عذاب ہے،
اور جو لوگ ایمان لائے اچھے اعمال کیے ان کے لیے معافی ہے اور بڑا ثواب ہے۔ افمن زین لہ سوء عملہ، بھلا ایک شخص کے بھلی سجائی گئی اس کو اس کے کام کی برائی، دیکھو کام برا ہے لیکن وہ برائی ہی کو اچھا سمجھتا ہے، اس کو اس کا کام بہت اچھا لگتا ہے، برائی اچھی لگتی، فرآہ حسنا، پھر دیکھا اس نے اس کو بھلا، فإن اللہ یضل من یشاء، کیونکہ اللہ اس کو بھٹکاتا ہے، اللہ جس کو چاہے بھٹکاتا ہے اور سجھاتا ہے، یعنی صحیح راستہ سجھاتا ہے جس کو چاہے۔ تو آپ کا جی نہ جاتا رہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فلا تذهب نفسک علیہم حسرات، آپ کا جی نہ جاتا رہے ان پر پچھتا پچھتا کر، یعنی آپ نہ پچھتائیں، کوئی گمراہ ہو تو آپ اپنا کام کر دیں، باقی ہدایت دینا نہ دینا یہ اللہ کے ہاتھ میں، اللہ نے طے کر رکھا ہے کس کو ہدایت دینا ہے اور کس کو گمراہ کرنا ہے، اللہ کو معلوم ہے جو کچھ کہ یہ کرتے ہیں۔ تو شیطان بہکاتا ہے، دھوکے میں ڈالتا ہے گناہوں اور کفر کے ذریعے، اللہ کے بارے میں وہ تمہیں اللہ کے معاملے میں دھوکہ نہ دے دے۔ اس دھوکے سے مطلب یہ کہ شیطان برے کاموں کو اچھا ثابت کر کے تمہیں اس میں مبتلا نہ کر دے اور تمہارا حال یہ ہو جائے کہ گناہ کرتے رہو اور ساتھ ہی یہ سمجھتے رہو کہ ہم اللہ کے نزدیک مقبول ہیں، ہمیں عذاب نہیں ہوگا۔ یہی سمجھنے کی ضرورت ہے، مسلمان یہی مار کھا رہا ہے کہ جو بھی وہ گناہ کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے، اس کو گناہ سمجھ کے نہیں کر رہا ہے، اسی کو ثواب سمجھ کے کر رہا ہے۔ عجیب بات، مجھے فلانے نے بچہ دیا، فلانے پیر صاحب کی وجہ سے میرے ابا موت کے منہ میں سے واپس آئے، میں تو مر گیا تھا لیکن فلانے کی برکت سے میں بچ گیا، فلانے کا سایہ ہے مجھ پر، میرا ایکسیڈنٹ ہوا، بھیانک موت کا منظر تھا لیکن پھر بھی میں بچ گیا، اس کا مطلب ضرور کوئی سایہ ہے مجھ پر۔ ارے اللہ نہیں کوئی سایہ ہے، بڑوں کا، بزرگوں کا، ولیوں کا، اس کا اس کا۔ پھر اور بھی آتا ہے کہ جا رہے ہیں درگاہ پر، جا رہے ہیں، چندہ بھیج دیا، کیا کہ وہاں نیاز کرا دو، پھر کہ چادر چڑھا دو، پھر کہ کندوری کر دو، وشال گڑھ جاؤ، وشال گڑھ کمپلسری دیسی مرغا لے کے کاٹنا، پکانا، کھانا آنا ہو گیا، ایک عبادت ہو گئی۔ یہ سب نیکی سمجھ کے کر رہا ہے مسلمان، گناہ سمجھ کے نہیں، اسی لیے ہدایت نہیں مل رہی۔ ہاں تو کہہ رہے ہیں کہ شیطان اللہ کے بارے میں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ وہ کیا ہے اللہ کے بارے میں کہ شیطان برے کاموں کو اچھا ثابت کر کے تمہیں اس میں مبتلا نہ کر دے اور تمہارا حال یہ ہو جائے کہ گناہ کرتے رہو اور ساتھ ہی یہ سمجھتے رہو کہ ہم اللہ کے نزدیک مقبول ہیں، ہمیں عذاب نہیں ہوگا۔ کیا نہیں ہوگا؟ فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ۔ لو اس میں بھی اللہ ہی کی مرضی شامل ہے، اللہ جس کو چاہے گمراہ کر دے اور جس کو چاہے ہدایت دے۔ تو ہدایت مانگو بھائی اللہ سے، ہاں، ورنہ مسلمان رہ کے شرک کرتے رہے۔ ابن عباس سے نقل کیا یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی تھی، یا اللہ اسلام کو عزت و قوت عطا کر عمر ابن خطاب کے ذریعے یا ابو جہل کے ذریعے، دونوں میں سے ایک کو ہدایت دے کر اسلام کو کیا کر، اے اللہ غلبہ دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے عمر ابن خطاب کو ہدایت دے کر اسلام کی عزت و قوت کا سبب بنا دیا اور ابو جہل اپنی گمراہی میں رہا۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، فإن اللہ یضل من یشاء ویہدی من یشاء، اللہ جس کو چاہے ہدایت دے، جس کو چاہے گمراہ کر دے۔ بس اور ایک آیت، اور اللہ ہے جس نے چلائی ہے ہوائیں، پھر وہ اٹھاتی ہیں بادل کو، پھر ہانک لے گئے ہم اس کو ایک مردہ دیس کی طرف، پھر زندہ کر دیا ہم نے اس سے زمین کو،
اس کے مر جانے کے بعد اسی طرح ہوگا جی اٹھنا. آیا بارش کا موسم، چل رہی ہیں ہوائیں اور برس رہا ہے بارش، سوکھی زمین دوبارہ زندہ ہو رہی ہے، لہلہا رہی ہے. اس کو بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جیسے ہم ہوائیں چلا کے بارش برسا کے مردہ زمین کو دوبارہ زندہ کرتے ہیں، اسی طرح ہوگا جی اٹھنا. یعنی تم کو شک ہے کہ جب تم مٹی ہو جاؤ، جل کر راکھ ہو جاؤ، استیاں بہا دی جائیں، سب کچھ ہو جائے، پھر اس کے بعد میں دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا اور کیسے حساب کتاب ہوگا، کاہے کی جہنم اور کاہے کی جنت. تو شارٹ میں بتا دیا، ہوائیں دیکھ رہے ہو، بارش برس رہا ہے، مردہ زمین زندہ ہو گئی، یہ اس میں سے کھا بھی رہے ہو، جانوروں کو کھلا بھی رہے ہو، پی بھی رہے ہو، اور تمہیں شک ہے کہ اللہ دوبارہ تم کو زندہ نہیں کرے. اسی طرح کذالک النشور، اسی طرح ہوگا جی اٹھنا. جس کو چاہیے، عزت تو اللہ کے لیے ہے، ساری عزت اس کی طرف چڑھتا ہے کلام ستھرا، یعنی پاک کلام. الیہ یصعد الکلم الطیب، کلام پاکیزہ، والعمل الصالح یرفعہ، اور کام نیک اس کو اٹھا لیتا ہے. کلام پاک کو، پاک کلام کو کون اٹھاتا ہے اوپر؟ عمل صالح، نیک عمل. والذین، اور جو لوگ، تو والعمل الصالح یرفعہ کا ترجمہ کیا ہوا؟ کام نیک اس کو اٹھا لیتا ہے. اور جو لوگ داؤ میں ہیں برائیوں کے، ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور ان کا داؤ ہے ٹوٹے کا، یبور ٹوٹے کا، گھاٹے کا. ان کا داؤ گھاٹے کا ہے. واللہ خلقکم، اور اللہ نے تم کو بنایا مٹی سے، پھر بوند پانی سے، پھر بنایا تم کو جوڑے جوڑے ازواجہ، اور نہ وما تحمل من انثى، اور نہ پیٹ رہتا ہے. حمل ٹھہرنے کو پیٹ رہنا ہمارے یہاں بھی بولتے ہیں، یہ پیٹ سے ہے. اور نہ پیٹ رہتا ہے کسی مادہ کو، اور نہ وہ جنتی ہے بن خبر اس کے، اور نہ عمر پاتا ہے کوئی بڑی عمر والا، اور نہ گھٹتی ہے کسی کی عمر، مگر لکھا ہے کتاب میں، بے شک یہ اللہ پر آسان ہے. تو پیٹ کے اندر کس مادہ کے، کس جانور کے، کس انسانی عورت کے کیا ہے، یہ اللہ کی خبر کے بغیر نہیں ہوتا، اس کو سب خبر ہے. اور کسی کی عمر بڑھتی ہے گھٹتی ہے، وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے، اس کو سب معلوم. وما یستوی البحران، اور برابر نہیں دو دریا، یہ میٹھا ہے پیاس بجھاتا ہے خوشگوار، اور یہ کھارا کڑوا ہے، اور دونوں میں سے کھاتے ہو گوشت تازہ اور نکالتے ہو گہنا جس کو پہنتے ہو. اور آپ دیکھیں گے جہازوں کو اس میں کہ چلتے ہیں پانی کو پھاڑتے، تاکہ تلاش کرو اس کے فضل سے اور تاکہ تم حق مانو. تو اللہ تعالیٰ نے مچھلیاں بھی رکھی، وہ کھارے پانی کی بھی سمندری مچھلیاں کھاتے ہو، میٹھے پانی کی بھی کھاتے ہو. اور پھر اس کے اندر گہرے موتی ہوتے ہیں، اس سے گہنے بناتے ہو، اس سے زیور بناتے ہو، ہلیا. اور پھر اس میں اللہ کشتیاں چلاتا ہے، کیوں؟ تمہاری روٹی روزی کے لیے. کتنوں کو اس سے روزی ملتی ہے. اللہ کی مچھلی مفت ہے، پکڑنے کے بعد سب کی روزی چالو ہو گئی، ہول سیل، نوکر، ملازم، شپ والا، اور پھر اسی طرح لا کے ہول سیل بیچا، ہول سیل والا، ریٹیل والا، سب کی روزی لگا دی اللہ نے. اس لیے یہ سمندروں میں اللہ کشتیاں چلاتا ہے تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو. رات گھساتا ہے دن میں اللہ، اور دن گھساتا ہے رات میں، اور کام میں لگا دیا سورج اور چاند کو، ہر ایک چلتا ہے ایک مقررہ وعدے تک. یہ اللہ ہے تمہارا رب، اسی کے لیے بادشاہی ہے. اور جن کو تم پکارتے ہو، یہ جو معبود ہے، جتنے پتھر ہے، آگ ہے، ناگ ہے، پانی ہے، سورج ہے، یہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوائے، ما یملکون من قطمیر، وہ مالک نہیں کھجور کی گٹھلی کے ایک چھلکے کے. کائے کے مالک نہیں؟ کھجور کی گٹھلی کے ایک چھلکے کے بھی وہ مالک نہیں. قطمیر کا مطلب کھجور کے گٹھلی کا چھلکا، ایک بیچ میں ایسا آتا ہے سفید. جب تم چھوارا کھاتے ہو شادیوں کے اندر تو اس کے بعد وہ بیج نکلتا ہے، دیکھ لینا، بیچ میں ایسا ہلکا سا پردہ ہوتا ہے، وہ قطمیر ہے. اگر تم ان کو پکارو، یہ بتوں کو تمہارے پکارو، سنے نہیں تمہاری پکار، اور اگر سنے تو پہنچے نہیں تمہارے کام پر.
پہلے تو سنیں گے نہیں، اور اگر سنے تو وہ پہنچ بھی نہیں سکتے مدد کو، اور قیامت کے دن منکر ہوئے تمہارے شریک ٹھہرانے کے، بلکہ انکار کریں گے، نہیں 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 ہمیں تو نہیں پہچانتا، یہ بابا یہ سب پیر پکاڑو سب لوگ اور بت سب لوگ انکار کریں گے، اور کوئی نہ بتلائے گا آپ کو جیسا بتلائے گا خبر رکھنے والا اللہ۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجوہ للحی القیوم یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، وقت میں برکت دے، زندگی میں برکت دے، صحت میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہماری زندگی کا آغاز بہت اچھا کیا، انجام بھی اچھا فرما، ہم سب کا بیڑا پار فرما، اب تک کے جتنے مسلمان اس دنیا سے جا چکے ہیں سب کی مغفرت فرما، موجودین کو سچی پکی توبہ کی توفیق دے، مرحومین کی مغفرت فرما، مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور کر، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ باطل عزائم کو خاتمے ملا، باطل ارادوں کو ملیا میٹ کر باطل کی ہوا اکھیڑنے کے فیصلے فرما، حق کے پنپنے کی غیب سے شکل صورتیں پیدا فرما، ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ۔